السلام علیکم دوستوں. جب ندیم ملک نے شہباز شریف صاحب سے سوالات کیے ایک انٹرویو کے دوران کہ سر آپ کی حکومت کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں کنٹرول ہو پائی، اس کی کیا وجہ بنی، تو شہباز شریف صاحب نے ندیم ملک کے سوالوں کا جواب کس طریقے سے دیا. پہلے ویڈیو دیکھیں، بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں. ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے. چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے. تو جب ندیم ملک نے شہباز شریف صاحب سے کچھ سوالات کیے مہنگائی کے دوران، تو شہباز شریف صاحب نے ان باتوں کا جواب کس طریقے سے دیا. آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. ایز پرائم منسٹر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اچھا فیصلہ تھا وزارت عظمیٰ لینی ان حالات میں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ میٹھا میٹھا اور کڑوا کڑوا، تو پھر تو اس حساب سے تو مجھے یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جہاں پر ہم نے اچھے وقت بھی دیکھے، چیلنج بھی دیکھے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ہم نے اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ کچھ ہو جائے ہم ریاست کو بچائیں گے. سیاست کو اگر قربان کر دیتے ہیں تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے. مجھے اس میں ایک سیکنڈ کے لیے کوئی ملال نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل بچ گیا، ریاست بچ گئی، اور اگر ریاست بچی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی اور اچھے وقت بھی آئیں گے. تو یہ میرے رفقا نے، میاں نواز شریف نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست بچ گئی، سیاست کو ہم نے قربان کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پرائز ویل پیڈ. سر، جو عرصہ آپ حکومت میں رہے ہیں اس میں مہنگائی خاص طور پر فوڈ آئٹم کی 40 سے 50% رہی. دیہاتی علاقوں میں 50% تک فوڈ انفلیشن گیا جو انپریسیڈنٹڈ تھا. ابھی جو 28.3% آخری انفلیشن کا ٹوٹل سی پی آئی کا نمبر ہے. جی، اگر آپ لیں کور کو تو کور تو سے کم ہے. آپ آ جائیں ریمیٹنسز پہ اور آ جائیں ایکسپورٹس پہ تو 4 ارب ڈالر کی ڈکلائن ہوئی ہے ایک سال کے اندر. آپ مجھے جواب دینے دیجیے نا جی. مہنگائی جو ہے 3.5% سے 12.5% پہ آئی عمران خان کے زمانے میں. یہ ذرا ذہن رکھ لیں. چینی عمران خان کے نہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں نا جی. ملک صاحب ذرا آپ حوصلہ کریں، جب سوال کریں تو اس کا جواب بھی سنیں نا. لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جو 15 روزہ جو پیٹرول اور تیل کی قیمتیں بڑھی، پچھلے کئی مہینوں میں اس میں کمی بھی ہوتی رہی. کیوں؟ یہ کوئی ہمارے پاس جادو منتر نہیں تھا. اگر تیل جو امپورٹ ہوتا ہے باہر سے، ان کی قیمتیں گرتی ہیں، ڈالر اور روپے کی جو قدر ہے اس میں کوئی سپیس ملتی ہے، تو ہم ایک ایک پائی عوام کو وہ سستا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اپنا تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئیں اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں. اگر جب سے ہمارا یہ دور آیا ہے 16 مہینوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ کئی جو 15 روزہ جو قیمتیں تبدیل ہوئیں، کئی جگہ کم ہوئیں، کئی جگہ بڑھی. کیونکہ یہ میرے اور آپ کے اختیار بھی نہیں. نمبر 1 میری بات ذرا سن لیں پلیز. دوسری بات ملک صاحب یہ ہے کہ عمران نیازی کے دور میں جو گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی اور ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ وہ نہ صرف اس سال عمران نیازی کے دور میں گندم کی پیداوار کم ہوئی، بلکہ انہوں نے اس سے پچھلے سال گندم ایکسپورٹ بھی کی، پھر امپورٹ بھی کی، شوگر ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ بھی کی. یہ جرم اپنا قوم کو پوری طرح پتہ ہے جرم کا، کہ جس کے نتیجے میں اربوں ڈالر ہمارے ضائع ہو گئے اور ونڈ فال پروفٹس ڈالر کے بدلے میں کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہو رہی تھی، وہ ونڈ فال پروفٹس ان امپورٹرز نے جیب میں ڈالا. پلیز ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شہباز صاحب، جب آپ ریاست بچانے کی بات کرتے ہیں نا، تو بات 2 بنیادی انڈیکیٹرز ہیں. آپ مجھے مکمل کرنے دیں نا بات کو میری. ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب مجھے بات مکمل سر، لیکن ایک سوال آپ کو بتانا پڑے گا. آپ کہتے ہیں ریاست بچانے کا بات، آپ نہیں، اس طرح پر میں جواب نہیں دوں گا. اگر آپ مجھے میری بات آپ کہہ لیں یہ پلیز. ہمارے دور میں مہنگائی بڑی، جیسا میں نے کہا. 2 ارب ڈالر گندم کی امپورٹ کرنے پر لگے. 2 ارب ڈالر. یوکرین کی جنگ کی وجہ سے کموڈیٹیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. یہ اور پھر ہمارا IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو پچھلی حکومت کی وجہ سے تھا. اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا.
اس کو ہم نے الحمدللہ ہینڈل کیا اور ڈیفالٹ سے پاکستان بچ گیا. اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو میں تفصیل بتا چکا ہوں, یہاں پر آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. لائنیں لگ جاتی ہیں اگر ڈیفالٹ ہو جاتا, دوائی کی دکانوں پر بہت بڑی سزا ہوتی ہے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایک تباہی ہو جاتی سزا ہوتی ہے. اور اب تعالیٰ نے اپنا خاص کرم کیا اور اجتماعی کاوشوں سے ہوا. مہنگائی بالکل ہمارے دور میں بڑھی ہے, اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتا دی. مگر رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ 40-50 ارب روپے خرچ کر کے وہاں پہ پنجاب میں فری آٹا دیا گیا. اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ بہت شاندار وہ انتظام تو نہیں تھا, لیکن وہ اپنا غریب آدمی مہنگائی کے حوالے سے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا تھا. ہم نے پنجاب میں فری آٹا دیا غریب آدمی کو, کے پی پی مہیا کیا, اور سندھ میں سندھ گورنمنٹ نے انہوں نے کیش ٹرانسفر کیا, جو کہ ان کا ایک بڑا اچھا پروگرام تھا. یہ کیا تھا کہ ہم غریب آدمی کی کچھ اس کی شرمائی کریں. ایک بجلی کی اب ہمیں ری بیسنگ کرنی پڑی, وہ قیمتوں کی آئی ایم ایف کی یہ ریکوائرمنٹ تھی. ہم نے 200 یونٹ تک میں نے یعنی ودن پاور سیکٹر کراس سبسڈی کی, جس کی آئی ایم ایف نے ہمیں اجازت دی تھی, اور 200 یونٹ تک ہم نے غریب آدمی کے لیے بجلی کی قیمت. یہ 63% لوگوں کو جو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑا, اور جو اوپر اشرافی ہے ان کے اوپر بوجھ پڑا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ریاست بچائی, روپیہ ڈالر کے مقابلے میں آپ کو ملا تھا 199 پہ, 189 پہ, آج وہ 290 کا بھی مارکیٹ میں نہیں ملتا. اسی طریقے سے نہیں, اب تو آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد تو کوئی اپنا آپ کے خیال میں کیا ریٹ ہے ڈالر کا مارکیٹ میں؟ 290 روپے. نہیں, آپ کو 189 پہ ابھی چند دن پہلے 100 روپے پٹرول کی قیمت بھی بڑھی آپ کے دور میں. ملک صاحب چند دن پہلے 280 پہ آیا تھا, نہیں آیا تھا تو سر 280 پہ گیا تھا سر. نہیں, نہیں, یو آر کلوز ٹو 290, 100 روپیہ کراس کر چکے ہیں. میں تو انکار نہیں کر رہا کہ اپنا ملک کی جو معیشت جو ہے اس کو بڑا چیلنج ہے. اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ عمران نیازی نے تباہی کی. 9 مئی کا واقعہ کیا تھا؟ پاکستان اور ریاست اور فوج اور اس کے سپہ سالار کے خلاف بغاوت تھی. تو آپ یہ کہیں گے کہ بغاوت ہو جائے اور معیشت بہت اچھی چلے؟ یہ کس طرح ممکن؟ آگ اور پانی کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ سر 9 مئی کو آپ یوم سیاہ کہتے ہیں, میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. یوم سیاہ نہیں ہے, وہ تاریخ ترین دن تھا پاکستان کی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی, تو کسی آرمی آفیسر کو بغاوت کے اقسام میں اقسام میں سزا نہیں ہوئی. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو ناکامی ان امارات کے دفاع میں ہوئی ہے کہ آپ فیلئر ٹو ڈیفینڈ دی ملٹری بلڈنگ, اس کے اوپر پنشمنٹ کیا. یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ یہ میوٹنی کی ایک پنشمنٹ ہے, تو ان کا کام ہے نا. جس وہ ادارہ وہاں پر جن افسروں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, سابق یا حاضر یا ان کے خاندان کے افراد کو, ان کو پتہ ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ یہ 9 مئی کا واقعہ بغاوت تھا عمران خان اور اس کے جتھے کا, ریاست کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف اور اس کے سپہ سالار کے خلاف. سر لیکن آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے موقع کے اوپر بھی بہت ساری ایسی کوششیں ہوئیں, ان کی سمری روکنے کی بات کی جاتی تھی کہ ہم سمری نہیں بھجوائیں گے تاکہ آپ ان کو تعینات ہی نہ کر سکیں. دباؤ موجود تھا, اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو دباؤ ڈال رہے تھے؟ وہ ملک صاحب وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ بڑے ذی شعور آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ all is well which ends well. وہ خدا کے فضل و کرم سے معاملہ بہت فائنلی, بہت خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے سے طے ہو گیا. اپنا ڈیٹس کی اپنا ہمیں اس میں اوپر نیچے ہوتا رہا, لیکن یہ باقیات نہیں ہو سکتی اس موقع کی. جو لوگ کہتے تھے کہ سمری میں نام ہی نہیں ڈالیں گے آپ ان کو چیف نہ لگا سکیں, تو کیا وہ باقیات نہیں ہو سکیں جو آج بھی یہ ایشو سامنے آتے ہیں؟ روز ایک نیا ایشو سامنے آ جاتا ہے, کبھی ان کی فیملی کی ڈیٹیلز سب جب سمری آئی, دیکھیں نا باتیں تو ہوا میں ملک صاحب 100 تھی, لیکن جب سمری آئی اس میں جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر پر تھا. یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر تھا. سمری اس طریقے سے آئی تھی, 6 نام تھے اور جنرل عاصم منیر کا نام پہلے نمبر